أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا ایک جمے ہوئے خون سے اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے الذی علم بالقلم وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا سورۃ العلق مکیہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 1 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہو گئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبب الیہ الخلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند رہنے لگی، چنانچہ آپ کئی دن تک جاتے اور غار حرا میں تشریف فرما رہتے اور غور و فکر کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں۔ اس وقت عبادت کا کوئی خاص طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں کرتے تھے، زیادہ تر یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے کئی روز کا کھانا پینا پہنچا دیتی، کچھ تو آپ ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر سیدہ آ کے دے جاتی، اور اس طرح آپ کئی روز تک غار حرا میں تشریف فرما رہتے۔ سیدہ خدیجہ کی ہمت کا بھی اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے مضبوط نوجوان بھی غار حرا پر چڑھنے سے گھبراتے ہیں، مگر اماں جی کا کمال ہے کہ گھر سے لے کر غار حرا تک آپ کھانا لے کر جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ جبریل امین انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر انہوں نے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر تیسری بار آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا، اتنا دبایا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے آپ پڑھنے لگ جائیں گے، اور آپ نہ صرف یہ کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم بن جائیں گے، بلکہ عالموں کے بھی استاد بن جائیں گے۔ ایک طرح سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کام یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور صرف کمال علمی حاصل نہ کرے بلکہ کمال عملی بھی حاصل کرے۔ اس لیے کہ اگر علم پڑھے اور عمل نہ کرے تو پھر یہ علم اس کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن جائے گا۔ اور فرمایا الذی خلق، خلق کا مفعول بیان نہیں کیا، اس لیے کہ جب خالق وہ ہے تو پھر یہ بات معلوم ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ خلق الانسان من علق، علق علقۃ کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے جمع ہوا خون کلیجی کی طرح۔ علق یا علقوں کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، چونکہ یہ خون رحم کے ایک جانب چپک جاتا ہے اور 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد پھر یہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر چمڑا بنتا ہے، اور خون کی نالیاں اور تمام چیزیں۔ اللہ تعالیٰ اس جمے ہوئے خون سے ایک جیتا جاگتا عقل و شعور والا انسان بنا دیتے ہیں۔ اس خون کے جمے ہوئے ٹکڑے میں نہ تو جان ہوتی ہے، نہ اس میں عقل ہوتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، مگر اس کو اللہ پاک اپنی خاص قدرت سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیتے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، فرمایا پڑھو اور اس بات کا یقین رکھو کہ آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا رب اللہ تعالی ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ اگرچہ آپ کو نبی بننے کی کوئی خواہش بھی نہ تھی اور کوئی امید بھی نہ تھی، اور نہ کوئی اس بات کا امکان تھا کہ آپ اس طرح نبی بن جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بات کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اچانک آپ کو نبوت سے سرفراز کر کے یہ فرمایا کہ پڑھیے آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ قلم کے ذریعے علم کو محفوظ فرما دیا۔ اگر قلم نہ ہوتا تو علم محدود ہو جاتا اور پھر بالآخر معدوم ہو جاتا، مگر ایک نسل سے دوسری نسل تک جو علم منتقل ہوا یہ قلم کی وجہ سے ہوا۔ اللہ پاک نے قلم کے ذریعے اس علم کو لکھوایا، پھر اس کو محفوظ فرمایا، پھر اس کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، اور میرا کھانا پینا کہاں سے ہوگا، میری ضروریات کہاں سے ہوں گی، بالکل بے خبر اور بے علم ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اگلی آیات کچھ عرصہ ٹھہر کر نازل ہوئیں۔
کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان حد سے گزر جاتا ہے، ان رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، ان الی ربک الرجعی، بلا شبہ آپ کے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ نیکی کا حکم دیتا ہوں، فرمایا کہ انسان حد سے گزر جاتا ہے، اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اسے غنی کر دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ اسے اللہ کے احکام کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگتا ہے، ارآہ استغنی، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، ضرورت کی تمام اشیاء مجھے میسر ہیں، اس لیے مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، ان الی ربک الرجعی، فرمایا جتنی بھی سرکشی کر لو بالآخر جانا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ یہ رجع یرجع سے مصدر ہے، رجع بشرا کے وزن پر، اور اس کا معنی ہے لوٹ کر جانا۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو ابو جہل بہت غضبناک ہوا، کہنے لگا کہ اگر آئندہ میں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور ان کے چہرے کو مٹی میں لت پت کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آیا اور اچانک ہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میرے سامنے آگ کی ایک خندق ہے اور بڑی ہولناک چیزیں ہیں اور پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آتا اور مجھے ہاتھ لگاتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے، اس کے ایک ایک عضو کو فرشتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جانور کی، اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، اور بھی مختلف مواقع پر آپ کو نماز سے منع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ کہتا جی یہ کیا طریقہ ہے عبادت کا؟ جو عبادت کا طریقہ ہمارا ہے اسی کے مطابق یہ بھی عبادت کریں، یہ نیا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، اے احمق انسان، اگر
جسے تو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کے راستے پر ہو اور نیکی کا حکم دیتا ہو تو پھر تیرا کیا انجام ہوگا؟ ان آیات کا ایک معنی یہ بھی ہے ارأیت ان کان علی الہدی، کہ آپ نے دیکھا کہ اگر ابو جہل ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی یا نیکی کا حکم دیتا، تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا، مگر وہ گمراہ ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ ترجمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان حد سے نکل جاتا ہے۔ اور رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ خود کو غنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوں۔ او امر بالتقوی، یا نیکی کا حکم دینے والا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔